بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پہ آپ سے بات کریں گے وہ ہے ہاؤ ٹو کنورس، گفتگو کے آداب۔ بحیثیت مسلمان گفتگو کرنے کے آداب کیا ہے؟ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک مسلمان جب بھی بات کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بولنا ہے۔ اس نے سب سے پہلے نیت یہ کرنی ہے کہ جب میں بات کروں گا، گفتگو کروں گا، لوگوں سے کلام کروں گا تو میرے کلام کا، میری گفتگو کا، میری باتوں کی جو نیت ہوگی، اس کا جو ارادہ ہوگا کرنے کا، اس کے پیچھے وہ اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بولتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گفتگو کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کلام کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس نے یہ نیت کرنی ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے گفتگو کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی اس نے، اسلام کی تعلیم یہ ہے جب بات کرنی ہے تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بات کرنی ہے۔ تو صاف ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے میں اور آپ کیسے بات کریں گے اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھی ہی نہیں ہوگی؟ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقے کے مطابق زندگی گزارنا فرض ہے، آپ کی فالوئنگ فرض ہے، آپ کی اطاعت فرض ہے، اور اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اطاعت کر ہی نہیں سکتے انلیس جب تک ہمارے پاس ہم نے سیرت طیبہ نہ پڑھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی حیات طیبہ ہم نے پڑھی نہ ہو۔ تو چونکہ یہ فرض اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ پڑھے بغیر نہیں ادا ہو سکتا، تو سیرت طیبہ پڑھنا بھی فرض ہے۔ اور ہم نے ابھی تک اپنی زندگی میں سیرت طیبہ نہ خود پڑھی نہ بچوں کو پڑھائی، یہ فرض تھا، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے گفتگو کرنی ہے۔ میرے نبی کس طرح گفتگو فرمایا کرتے تھے، کلام فرمایا کرتے تھے، اور جیسا کہ ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ فرماتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات وطیبات، یا اللہ میری ساری قولی عبادتیں، میری ساری بدنی عبادتیں اور میری ساری مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے حکم پر چلنا، اللہ کے حکم پر چلنا۔ یا اللہ میری ساری گفتگو تیرے حکم کے مطابق ہوگی۔ بدنی عبادتیں مطلب یا اللہ میرے تمام ایکشن تیرے آپ کے حکم کے مطابق ہوں گے۔ اور مالی باتیں یا اللہ میرا پیسہ کمانا، میرا تمام مالی ایکٹیویٹیز، تمام مالی فائنینشیل ایکشنز، میرا پیسہ کمانا، دولت کمانا، اس کو خرچ کرنا، پیسے کا لینا دینا، تمام وہ ایکٹیویٹیز، تمام ایکشن جو پیسے سے متعلق ہے، یا اللہ میں تیرے حکم کے ہی مطابق ادا کروں گا، سر انجام دوں گا۔ تو اس میں بلکہ اسی بات کو ایک اور جگہ پر اللہ نے یوں فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو جب جینا بھی اللہ کے لیے ہو گیا اور مرنا بھی اللہ کے لیے ہو گیا تو باقی سارے ایکشن تو آٹومیٹکلی اس میں آ ہی جاتے ہیں۔ جب زندگی ہی اللہ کے لیے گزارنی ہے تو پھر کیا گفتگو اور کیا کام اور کیا تجارت اور کیا کاروبار اور کیا سیاست اور کیا معیشت اور کیا تعلیم، سب اللہ کے لیے ہی کرنا ہے۔ اور ایک مسلمان کی زندگی اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ اور اللہ کے لیے میرا جینا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے لیے جینا میرا مطلب ہے میں ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیوں گا، میرا ہر ایکشن اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگا۔ اس کے علاوہ میرا ایکشن کی بنیاد اور کوئی نہیں ہوگی سوائے اللہ کی رضا کے۔ اور میرا جو ایکشن ہوگا، جو میرا کام ہوگا، جو بھی عمل کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہوتے ہیں نا۔ اگر میں زندگی اور اپنے ایکشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے گزاروں گا تو پھر ہی اللہ راضی ہوگا، اگر میرا اللہ کو راضی کرنے کا مقصد ہے۔ اگر میں نے زندگی اپنے کام اور سٹائل سے کی ہے تو اللہ تو اس سے راضی نہیں ہوگا۔
اور مسلمان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر میں چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زندگی گزاروں، پھر وہی بات دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنا ہوگا، خود پڑھنا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اپنی فیملی کو پڑھانا ہے، اپنے دوستوں کو ترغیب دینی ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم دین والی زندگی گزار ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ دین صرف چند ایکشن، نماز، روزے اور حج کا نام تو نہیں ہے۔ زکوٰۃ دے دیں سال میں ایک دفعہ، سال میں حج کر لیں، دن میں 5 نمازیں پڑھ لیں، باقی ایکشن جو ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ کے احکامات موجود ہیں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، تو ان ایکشنز کو بھی اللہ کے حکم سے ہی ادا کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہی کام وہ کرنے ہیں۔ جس طرح ہم نماز اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، روزہ اپنی مرضی کے ٹائمنگ سے نہیں رکھ سکتے، حج اپنے سٹائل سے نہیں کر سکتے، تو ہم زندگی کا کوئی کام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹائل سے ہٹ کے نہیں کر سکتے۔ اگر میں نے کلمہ پڑھا، اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، یہ ہے وہ نقطہ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے، جس کو ہم بہت ایزی لیتے ہیں، جس پر ہم غور نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔